اساتذہ کرام کے ساتھ خاص طور پر کیونکہ مفتی فیض الوحید صاحب کے ساتھ ہمارا جتنا بھی یہ معاملہ ہے ان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے رہا ہے، اور مفتی صاحب کے حوالے سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ان کی یعنی ریاست بلکہ وادی میں خاص طور پر مفتی مظفر صاحب کے ساتھ بڑا گہرا یارانہ ہوتا تھا، اور ہم اس وقت بھی سنا کرتے تھے، اور ہمیں بڑی خوب اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ مفتی صاحب نے بٹھنڈی میں بطور خاص حضرت کو طلب فرمایا کہ یہاں ایگزام لینا ہے طلبہ کا، اور اس موقع پر یہ سعادت ہمیں بھی میسر آئی کہ الفقہ المیسر کا وہ پیپر یا پرچہ حضرت نے ہم سے لیا، اور اس طرح سے حضرت کا ایک استاذ کا تعلق جو پہلے سے بھی ہے اور اب بھی یہ تعلق ہم سب کو نصیب ہے۔ یہاں راجوری کی سرزمین پر آپ تمام کا استقبال ہے، آپ کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ مدرسہ ایک چھوٹا سا ایک کوشش 2016 میں شروع کی گئی، اور روایتی جو مدارس کا انداز ہے اس سے ذرا ہٹ کر کوشش کی گئی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بچے ہاسٹل سسٹم میں نہیں رہ سکتے، تو پھر ان کے لیے کوشش یہ کی گئی کہ ان کے لیے ایک صاف و شفاف نظر اس طرح سے اسکول کا اصلی تعلیم کا ہوتا ہے اسی طرز پر شروع کیا گیا۔ ہمارے یہاں الحمدللہ 2016 سے آج تک تقریباً 56 حفاظ اسی طرز سے نکل چکے ہیں۔ صبح 8 بجے کلاس لگتی ہے اور 4 بجے حفظ کی وہ کلاس بچے چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں سے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے پچھلے دنوں میں کاؤنٹ کیا تو ہمارے پلانگڑ گاؤں میں 56 حفاظ ہیں الحمدللہ جو اس ادارے سے، اور باقی ارد گرد کے 2-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کے ایریے سے ہی بچے آتے ہیں، ورنہ عام طور پر مدارس میں دور دراز سے طلبہ آتے ہیں، رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس طرز تعلیم کا فائدہ یہ ہوا کہ آس پڑوس کے ماحول کو سمجھنے اور ان بچوں کو قابو کرنے کی محنت کی گئی۔ دوسری بات یہ کہ ساتھ میں ایک اسکول کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا، 10ویں تک کی تعلیم وہاں جاری ہے، اور اس میں بھی کوششیں خاص طور پر یہی کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک مختصر سا تعارف تھا، اس کے لیے ہم خصوصیت کے ساتھ آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کام کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ آپ دعا کریں گے کہ اللہ اس کو قبولیت عطا فرمائے، اس میں جو خامیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی مطلع فرمائیں گے۔ اور ڈاکٹر اصغر محمود صاحب اس ادارے کے خاص طور پر روح رواں ہیں، انہوں نے مفتی صاحب کا جو گوجری ترجمہ تھا اس کو اردو قالب میں ڈھالا ہے، اس کی پہلی جلد، تو اس موقع پر اس سعادت کو بھی ہم سمیٹنا چاہیں گے کہ آپ کے ہاتھوں اس کا پہلے بھی اجرا ہو چکا ہے، لیکن آپ کے بابرکت ہاتھوں سے بھی اگر وہ ہوگا تو یہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ جزاکم اللہ۔ حفظ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا تعارف یہ رہ گیا کہ ہم نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب کے مطابق ابھی یہاں ثانویہ خامسہ تک کی تعلیم جاری ہے الحمدللہ، اور اگلے سال ہماری کوشش یہ ہے کہ عالمہ کی تعلیم یہاں سے دلوا کر ہم دارالعلوم ندوۃ العلماء میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے۔ یہ کوشش جاری ہے، اس میں 25 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اب چونکہ عصری علوم کے مطابق ہی مدرسے میں بھی اتوار کی چھٹی شروع سے ہی رکھی گئی تھی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کو عام طور پر طلبہ کی چھٹی کا نقصان یہ تھا کہ وہ الگ الگ مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، وہاں خطبہ اور امام جیسے ان کو پٹی پڑھاتے تھے وہی باتیں سنتے تھے، اس لیے جمعہ کی چھٹی اس حوالے سے بھی کینسل کر کے اتوار کی رکھی گئی تاکہ جو نقصان ہو رہا تھا اس کی بھرپائی اس سے بچا جا سکے۔ تو اپنے حضرت سے گزارش کروں گا کہ نصائح بھی فرمائیں اور دعا بھی فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔ کچھ طلبہ جو 2 بیچ تھے ہمارے ان کو ہم نے جلدی ہی بھیج دیا تھا، پہلے نظم نہیں تھا یہاں، تو 2 بیچ ہمارے ابھی ندوہ میں زیر تعلیم ہیں۔
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، برادران اسلام، ہمارے عزیز نے جو باتیں چھیڑی ہیں انہوں نے کچھ پرانی یادیں ہمیں یاد دلائی. اب ہر ایک پر بات کرنا تو ہمارے لیے مسئلہ ہے. مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مربدہ ہمارے رفیق محترم تھے، تو بہرحال جو اللہ کو منظور تھا وہ تو ہو گیا، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. قرآن کی آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. جب یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو سیدنا عمر فاروق جیسے مدبر ذہین اور مزاج شناس نبوت وہ تو ایسے بہتاب ہو گئے اور کہنے لگے جو یہ کہے گا ان محمد قد مات، میں اس کا سر اڑاؤں گا. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے امت کو جو سنبھالا اور جو تقریر اس وقت فرمائی جو بخاری میں پوری درج ہے، اس کا آغاز اسی آیت سے کیا تھا وما محمد الا رسول. اور صحابہ اس سے اتنے مطمئن ہو گئے کہ جتنے مجمع سے جب نکل گئے لوگ خالی کی زبان پر وہی تھا وما محمد الا رسول. تو بعض تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ آیت یاد تھی لیکن ذہن آج ہی منتقل اس کی طرف ہو. تو بڑا ہمارے رفیق محترم تو چلے گئے لیکن ان کا کام نہیں چلا. آپ ان کے عزیز ہیں، آپ ان کے شاگرد ہیں، آپ ان کے تعلق دار ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو تعلق کرتے ہیں کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں جو وہ کام لے کر گئی تھی، جو وہ کام لے کر آئی تھی. تو بہرحال طبیعت خوش ہماری ہے. خوش آمدید مجھے کیوں کہنے کی ضرورت ہے، میں تو آپ ہی جیسا ہی ہوں. میں بھی ایک طالب علم بھی ہوں. ہاں تھوڑی عمر میری بڑی سی ہے، آپ کی چھوٹی ہے، ورنہ سب ہم برابری. کوئی وہ مہمان نہیں، میں مہمان بن کر آتے ہی نہیں گئی. میں تو تکلف کے بغیر ہی بیٹھتا بھی، اٹھتا بھی، سب کچھ کرتا ہوں. تو اس لیے استقبال یا ہٹو یا بچو یا وہ چیز نہ مجھے پسند ہے نہ میری شاعر شاہ. میں ہوں ہی نہیں ایسا. آپ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ کام بھی ضروری ہو بن گیا. حالات نے حالات ایسے بنا دیے، بلکہ میں تو اب کشمیر میں کہتا ہوں مدارس کے تحفظ کے لیے ضروری مدرسے کے ساتھ ایک اسکول بھی ہو. آج مدرسے کے تحفظ کے لیے ضروری ہے ایک اسکول بھی، اور اسکول بھی ضروری ہے اس لیے کہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، جاتے ہیں اپنے کاموں میں، لیکن جو فیلڈ ہمارے دوسرے خالی ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کیا حال ہے. اگر دیندار لڑکا کسی اچھی جگہ جائے گا وہ تو کم از کم اپنے حلیے سے ہی، اپنے کردار سے ہی، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے دین کی دعوت دے گا. ضروری وہاں کو تبلیغ کرے گا. اس کی دیانت داری خود ہی اس کا کام ہے، اس کے کام کا کام ہے. بلکہ میں تو ایک مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی پتہ نہیں سنی نہیں ہوگی، وہاں پر سناتا ہوں میں زیادہ. یہ تبلیغ والے جو ہیں اللہ والے یہ مثال دیتے ہیں. یہ جو اوپر ہمارے یہاں یہ چمک رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلب. تبلیغ والے ایک اچھی مثال ہے، مثال میں سمجھاتے ہیں بات کو. اور مثال سے تو قرآن میں سمجھائی بات، یہ کوئی انہیں کی بات نہیں ہے. قرآن نے تو اتنی مثالیں دی ہے. احادیث میں تو بڑے بڑے مسائل کو حضور اسلام نے مثالوں سے سمجھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ بلب ہے. 3 چیزیں کہتے ہیں. اس کا ایک نام ہے، ایک کام ہے، ایک مقام ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں اس کا ایک نام ہے، ایک کام ہے، ایک مقام. نام تو اس کا بلب ہے، کام اس کا روشنی دینا ہے، اور مقام اس کا سب سے اونچا ہے. جس دن یہ اپنا کام چھوڑ دے گا اس دن یہ وہاں نہیں رہے گا، وہ نیچے ہوگا. اس کو جو اتنا اونچا مقام ملا وہ اپنے کام کی وجہ سے ملا. تو ہم حضرات جو ہے ہم اس مثال کی مصداق ہے. ہمارا ایک بہرحال نام ہے
لیکن نام کے بعد ایک کام ہے. کام اگر ہم نبھائیں گے تو ہمارا مقام ہے. اگر ہم نے نام تو رکھا لیکن کام نہیں کیا، جب کام نہیں کیا تو پھر ہم مقام کی تلاش میں رہیں گے تو بڑا مشکل. نام ہمارا سب کا مل کر طالب علم، طالب علم ہم متعلم ہے سبھی. معلم وہ بھی متعلم ہی ہے، وہ تو روز سیکھتا ہے، روز روز سیکھتا ہے. بلکہ کبھی استاد اپنے شاگرد سے بھی سیکھتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک موقع پر کہ جتنا استفادہ حضرت امام ترمذی نے مجھ سے کیا اس سے زیادہ استفادہ میں نے امام ترمذی سے کیا. حالانکہ امام ترمذی شاگرد تھے، وہ امام بخاری تو جواب العلم تھے. ترمذی کی تو وہاں تو پہنچ ہی نہیں ہو سکتی ہے. ترمذی سے پوچھو تو ہمارے امام مسلم ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ کا ایک مطلب مسئلہ آ گیا کسی حدیث پر، حدیث کی سند پر بحث کرتے ہوئے وہ حدیث کی سند سنا رہے تھے اپنے استاد امام بخاری کو کہ اس کی سند ایسی مضبوط ہے، ایسی چند ہے، سونے کی چند ہے. امام بخاری نے ایک نظر دوڑائی، امام بخاری نے کہا نہیں، فیہ علت خفیہ، اس میں ایک علت ہے، پوشیدہ علت. علت ایک چیز ہوتی ہے حدیث میں، بتاؤ وہ علت کیا ہے. حضرت امام مسلم نے تو بڑی محنت کی اس چیز کو تلاش کرنے کی، لیکن امام مسلم کو وہ چیز نہیں ملی. جب وہ تھک ہار کر بیٹھے تو فرمایا آپ ہی فرمائے اس میں علت کیا ہے، کیا خرابی ہے. تو سب جب امام بخاری نے وہ علت بتائی، امام مسلم اتنے خوش ہوئے اپنے استاد کے اس علم پر، کہا مجھے موقع دے دو میں آپ کے پاؤں کا بوسہ دوں. اگر موقع دو تو سر کا تو بوسہ لے ہی لیا. تو یہ تو امام بخاری کا مقام ہے. وہ کہتے ہیں میرے امام بخاری امام کیا نام ترمذی سے استفادہ کیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب لکھا ہے، اس کی وضاحت کی علامہ کشمیری نے فیض الباری میں. انہوں نے فرمایا صحیح بات ہے، غلط بات نہیں. جب استاد پڑھا رہا ہو اور لڑکا قابل ہو، لڑکا صلاحیت مند ہو، وہ استاد سے پوچھتا رہے گا. جب استاد سے پوچھتا رہتا ہے استاد مطالعہ کرنے پر بڑا مجبور ہو جائے گا. تو اس لیے امام ترمذی ایسے مشکل سوال پوچھا کرتے تھے. حضرت امام بخاری اس کی برکت سے بہت سارا مطالعہ کرتے تھے. اس وجہ سے امام بخاری نے کہا کہ امام ترمذی نے استفادہ کیا. تو بہرحال کبھی تو شاگردی کی وجہ سے علم میں برکت ہوتی ہے اپنے استاد کی. میرے کہنے کہ ہم معلم کو چھوڑ کر سب متعلم، ہمارا نام ہے طالب علم، اور طالب علم کی پہچان ہے وہ علم میں لگا ہے. طالب علم کی پہچان ہے وہ علم میں. آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ علم کے ساتھ ہم نے شرم چھوڑ دیا. جبکہ ہم اکابر کا دیکھتے ہیں، اکابر کا دیکھتے ہیں کتنا علم. امام بخاری نے ایک عنوان ہی قائم کیا، امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے کہ علم حاصل کرو منصب پر بیٹھنے سے پہلے، منصب کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے. تعلم العلم قبل ان تصودوا، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی سپرد ذمہ داری کی اس سے پہلے علم حاصل کرو. اور پھر امام بخاری نے اور اضافہ کیا وبعد ان تصودوا، جب تم ذمہ داری سنبھالو، کرسی پر بیٹھ جاؤ، عہدے پر بیٹھ جاؤ، تب بھی تم علم حاصل کرو. اور اس کو تو حضرت امام بخاری نے دلیل دی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن علم کی تلاش میں ان کو خواجہ خضر کے پیچھے چلنا پڑا، اور خواجہ خضر کے پیچھے چلنے میں ان کو کوئی آر و شرم محسوس نہیں. تو غرض ہم سب طالب علم ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں کہ علم میں شروع رکھیں گے، مطالعہ، پڑھنا، پڑھانا یہ ہم رکھیں گے. جب ہم یہ کام کریں گے، نام ہے طالب علم، اور ہم علم کا مشغلہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مقام اوپر ہوگا. جس کو حضور نے دعوت دیتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وہ تو مقام اس وقت، لیکن شرط ہے من تعلم، جو خود سیکھے گا، وعلمہ، خود دوسروں کو سے. تو گویا حضور نے فرمایا طالب علم تو ہو تم، لیکن اگر تم اپنے کام کو جاری رکھو گے تو اس کا مطلب ہے آپ کا منصب اوپر ہوگا. خیر اس میں تفصیل کر سکے گا، تمام لوگوں سے بہتر، جتنے بھی ہیں لوگ ہیں ان سے بہتر طالب ہے، لیکن شرط ہے جب وہ اپنے کام میں مشغول ہو جائیں. تو یہ خیریت ہماری اس وقت تک باقی ہے جب تک ہم اپنے کام میں مشغول ہیں. اگر اللہ بچائے یہ بجلی کا بلب
اپنا کام چھوڑ دے گا، شاید راستے میں ہوگا، یہ تو کہیں نہیں ہوگا. تو ہماری عزیز محنت کر رہے ہیں، حفظ بھی کرا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی بات ہے. ایک بڑی تعداد حفاظ کی بن چکی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور یہ سکول وغیرہ اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اب تو حال بہت برا ہو گیا ہے ماحول کا. اگر یہ اسکول وغیرہ ہمارے بچوں کو سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ ہمیں تو بڑی طبیعت خوش ہو گئی ہے. پھر ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، مفتی صاحب کو تو اللہ کو مغفرت فرمائے، انہوں نے سب سے پہلے وہ کتاب مجھے وہ تفسیر بھیجی، لیکن وہ تفسیر تو میرے پاس ایسی پڑھی ہے، کیونکہ یار من ترکی و من ترکی نمیدہ میرے سمجھ میں تو نہیں آئی. پھر انہوں نے ایک پتہ سورہ آراف کا ترجمہ بھیجا تھا میرے پاس. سورہ آراف کو مجھے یاد ہے، اردو میں ترجمہ کر کے شاید لکھا ہوگا ہر صاحب کا ہی، تو وہ میرے پاس ہے. انہوں نے پر رائے لکھنے کو کہا تھا، میں لکھ نہیں سکا، لیکن مفتی صاحب ہمیشہ الحمدللہ قرآن کے بارے میں میرے بارے میں میرے ساتھ مشورے کرتے رہتے تھے. میری اس زبان میں تمنا تھی پورا آئے، اس کا ترجمہ سامنے آئے تو میں اس کو استفادہ کروں. تو اس وقت ان کی برکت سے یہ بھی موقع ملا، انشاءاللہ میں اس کو بھی پڑھوں گا. آپ لوگ بھی پڑھیں، خوب پڑھیں، اور پڑھنے میں انشاءاللہ فائدہ ہے. میری تو دعائیں ہیں اللہ اس ادارے کو نوازے، ترقیات سے نوازے، اور امت کو اس کا فیض پہنچائے، اور امت کے اس کے برکات سے مستفید ہونے کی موقع عطا فرمائے. اور اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے. دعا درست فرمائیں گے. نہ یہ پوری بات میں پہلے مہمان نہیں ہوں، میں میزبان ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ یہ ہمارے عزیز لوگ، اے اللہ علماء ہیں، صلحاء ہیں، آپ کے دین کا کام مختلف انداز سے کر رہے ہیں. مقصد آپ کی رضا ہے، مقصد آپ کی خوشنودگی ہے، مقصد آخرت میں سرخ و روئی ہے. اے اللہ ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما. اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ استقامت عطا فرما. اے اللہ حالات بہت مشکل بنتے جا رہے ہیں، اے اللہ آپ ہی نگرانی فرمائے، آپ ہی شش جہد کی حفاظت فرمائے. اے اللہ ان کے جو جائز تمنائیں ہیں اے اللہ ان کو پورا فرما. اے اللہ جن چیزوں کا اندیشہ ہے ان سے حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ یہاں معاونت کر رہے ہیں، ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے رفیق اس وقت قبر کی زندگی بسر کر رہا ہے، ہمیں تو امید ہے ان کی مغفرت ہو چکی ہوگی. اے اللہ ہم ان کی تفسیر سے استفادہ ہی کر رہے ہیں. اے اللہ ان کو مزید درجات عطا فرما، اپنی خاص رضا عطا فرما. جو انہوں نے حسنات کے ان کو قبول فرما. اے اللہ سیئات کو درگزر فرما. جو ان کے پسماندگان علماء طلباء صلحاء ہیں اے اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان کی کوتاہی کو دور فرما، اور جو صحیح بری کر رہے ہیں ان کو مشغول فرما. اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا